بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے دروس فقہ المعاملات المالیہ کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کی جو ابحاث اور بنیادی نکات تھے 10، اس میں سے پہلا نقطہ جاری تھا جو ہم نے شروع کیا ہے، اور جو بیوع یعنی خرید و فروخت کے اصول اور احکام سے متعلق ہے۔ اس کے اندر ہم نے چند نشستوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ آج کی نشست میں بھی اسی پہلے نقطے سے متعلق ایک اہم بحث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رضامندی اور اس میں خلل ڈالنے والی چیزیں، بہت ایک اہم موضوع ہے یہ، کیونکہ خرید و فروخت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، عقد ہو، کانٹریکٹ ہو، اس میں فریقین کی رضامندی بہت بڑی اور اہم شرط ہے۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ کسی بھی معاملہ ہو، خرید و فروخت کا یا کوئی بھی، تو اس کے لیے بنیادی طور پر دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک فریق بھی راضی نہ ہو کسی معاملے پر تو وہاں اس معاملے کو مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ پھر فریقین جو کسی معاملے پر راضی نہ ہونے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، اور وہ مختلف اسباب کی وجہ سے اس کے احکامات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رضامندی کے کچھ جو ہے درجات بھی ہوتے ہیں۔ کچھ صورتوں میں انسان نہ چاہتے ہوئے معاملہ کر لیتا ہے لیکن کرتا خود ہے۔ کچھ صورتوں میں جو ہے انسان اتنا مجبور ہوتا ہے کہ نہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اس کی مختلف صورتیں ہیں، جس کو ہم اگر تقسیم کریں کہ رضامندی نہ ہونے یا عدم رضا کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ 6 اسباب ہیں یا 6 ایسی صورتیں ہیں جن میں کسی بھی کانٹریکٹ کے اندر جب یہ 6 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو تو اس کی وجہ سے رضامندی میں خلل آتا ہے۔ یہ مخلات رضا ہے۔ تو ان مخلات رضا سے متعلق ہر ایک کے بارے میں مختصراً اس کی وضاحت اور اس کا حکم آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں پہلے نمبر پر اکراہ ہے، یعنی کسی پر زبردستی کر کے کوئی معاملہ کر لینا۔ دوسری صورت اضطرار کی ہے، جس کو شدید مجبوری کو کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری میں کوئی معاملہ کر لینا۔ تیسری صورت تغریر کی ہے، یعنی دھوکہ کے ساتھ کوئی معاملہ کر لینا۔ چوتھی جو چیز ہے وہ تدلیس ہے، فراڈ کر کے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ خطا ہے، غلطی کرنا۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہزل ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے متعلق یہ جو مخلات رضا ہے اور رضامندی میں خلل ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جہاں تک اکراہ اور زبردستی کی بات ہے تو اس کا ایک ہی بنیادی اصول ہے کہ جب کسی شخص پر زبردستی کر کے اس سے معاملہ کرا لیا گیا تو یہ معاملہ فاسد ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ معاملہ کیا ہے؟ فاسد ہے، یعنی ایسا معاملہ ختم کیا جائے گا اور ایسا معاملہ، اس معاملے کو جاری رکھنا درست نہیں ہے۔ جس آدمی پر زبردستی کی گئی ہے اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ بھئی وہ چاہے تو اس معاملے کو ٹھیک ہے نافذ کر دے اور کہے میں راضی ہوں، خود راضی ہو جائے، دباؤ میں نہیں۔ دباؤ میں اگر وہ اسی بات کرتا ہے تو دوسرا فریق کے لیے شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو جاری رکھے۔ ہاں، وہ اپنے اختیار اور مکمل قدرت کو استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اکراہ کی جس طرح فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں 2 قسمیں بیان کی جاتی ہے، اکراہ ملجئ اور اکراہ غیر ملجئ۔ تو یہاں عقود اور معاملات میں دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اکراہ ملجئ کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کو جان کی دھمکی دینا یا کسی عضو کے خراب ہو جانے کی دھمکی ہو کہ تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا، ایسی دھمکی ہو تو اس کو اکراہ ملجئ کہتے ہیں۔ اور اکراہ غیر ملجئ جس میں جان اور کسی عضو کے تلف ہونے کی دھمکی نہ ہو، ویسے ہی کوئی چھوٹی موٹی دھمکی ہو، کوئی مال وغیرہ کے تلف ہونے کی، قید میں ڈالنے کی، لیکن دونوں کا ایک ہی حکم ہے جو ان 2 پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔
دوسری چیز ہے اضطرار، یعنی انتہائی مجبوری میں کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے. مجبوری میں کوئی معاملہ کرنا، خرید و فروخت کا یا کوئی بھی معاملہ کرنا، کوئی کانٹریکٹ کرنا، بنیادی طور پر اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی جس کو ہم اردو میں مجبوری کہتے ہیں، اس کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مجبوری بسبب دباؤ ہو، بسبب اکراہ اور جبر اور زبردستی ہو. یہ بھی تو ایک مجبوری ہے کہ ایک شخص پر کسی نے دھمکی دے دی، کسی پر زبردستی کر کے اس سے کوئی معاملہ کرا لیا گیا، تو یہ بھی دوسرے شخص کی مجبوری ہے. اس کا حکم ابھی ہم نے اس سے پہلے پوائنٹ میں نمبر 1 میں پڑھ لیا، اکراہ میں. اس کی تو تمام تفصیلات وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا. مجبوری کی دوسری صورت کہلاتی ہے، جس کو حقیقی معنوں میں مجبوری یا اضطرار کہہ سکتا ہے، کہ ایک شخص ہے، شدید بھوک لگی ہے اس کو، اگر وہ اپنی کوئی چیز جو بہت بڑی مہنگی ہے لیکن اس کو کم قیمت میں نہیں بیچے گا، یا ایک چیز ہے جس کی قیمت کم ہے لیکن زیادہ قیمت میں اگر وہ نہیں خریدے گا، تو اس کو خود اس کی اپنی جان کو خوف ہو یا اس کے اہل و عیال کا انہیں کی جان کا خوف ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو بھوک کی اتنی سخت حاجت ہے، مشقت میں ہے کہ اگر وہ بھوک نہیں مٹائے گا تو مر جائے گا، اور اس کے پاس صرف موبائل ہے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں. وہ موبائل وہ بیچنا چاہتا ہے، تو وہ موبائل کی اصل قیمت ہے 10,000، لیکن دکاندار نے اس کی سخت مجبوری کو فائدہ اٹھایا کیونکہ وہ بھوک سے مر رہا ہے، تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر وہ چیز اس سے 3,000 میں 4,000 میں خرید لی، بہت کم قیمت میں خرید لی. تو اس کو کہتے ہیں اضطرار کی دوسری صورت. یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ایک شخص سخت بھوک سے مر رہا ہے اور اس کے پاس صرف جو ہے پیسے ہے کچھ، تو اس کو کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی بیچ دینا، روٹی وغیرہ. تو بہرحال انتہائی کم قیمت میں اپنی چیز بیچ دینا یا انتہائی مہنگی چیز خرید لینا ایسی سخت مجبوری میں، تو اس کے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کہتے ہیں کہ یہ بے تو صحیح ہو جائے گی، معاملہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں غبن فاحش ہوا ہو نا، یعنی کسی کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناانصافی کی گئی ہو، تو پھر اس شخص کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. یعنی وہ پھر مارکیٹ قیمت دے دے. مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی مثال دے دی، اس میں موبائل کی اصل قیمت 10,000 تھی لیکن اس سے 2-3 ہزار میں لے لیا، تو اس کو شریعت نے اختیار دیا کہ معاملہ ختم کرے، اور یا معاملہ اگر ختم نہیں کر سکتا تو مارکیٹ ویلیو اس دکاندار سے لیے جائے. یہ بنیادی شرعی حکم ہے. ہاں اگر اتنی کمی ہوئی ہے 500-600 روپے، جس کو عمومی طور پر لوگ برداشت کرتے ہوں اور عمومی طور پر اس جیسی کمی زیادتی ہوتی رہتی ہو، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن غبن فاحش ہو، بہت ہی زیادہ زیادتی ہوئی ہو اس کے ساتھ، تو وہاں پر شریعت کی اجازت دیتی ہے. تیسری صورت اضطراری حالت کی یہ ہے کہ ایک شخص سے اپنی غربت اور فقر کی وجہ سے یا قرضاؤں کے مطالبے کی وجہ سے کوئی چیز بیچتا ہے. یعنی دوسری صورت نہیں ہے، شدید بھوک یا مرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مجبور ہے. وہ اگر اپنی کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کو فقہاء اصطلاحی اضطرار میں داخل نہیں کرتے، اس کی بے درست ہو جائے گی، کم قیمت میں ہو، زیادہ قیمت میں ہو، جیسے وہ اگر کوئی معاملہ کرے گا تو معاملہ مکمل سمجھا جائے گا. تو یہ ہے بنیادی طور پر اضطرار سے متعلق تفصیلات. تیسری چیز ہے تقریر. تقریر کو انگلش میں مس ریپریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں اس کو الخداع القولی کہتے ہیں. قولی دھوکہ دینا. اردو میں اس کو غلط بیانی کہہ سکتے ہیں. آپ اردو میں غلط بیانی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ معاملہ کر لیتا ہے، تو غلط بیانی کا جب پتہ چلتا ہے تو دوسرا فریق پتہ چل گیا نا کہ دوسرا فریق راضی نہیں ہے. اگر یہ غلط بیانی سامنے آ جائے کسی کے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا فریق راضی نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی چیز کی جنسی غلط بیان کر دی. دکاندار نے چاندی کے انگوٹھی پر سونے کا پانی چڑھا کے آپ کو کہا یہ سونا ہے، غلط بیانی کر دی نا. آپ کو بعد میں پتہ چلا ہو یہ تو چاندی ہے، تو یہ بے باطل ہے، صرف سے بے ہوئی نہیں ہے، فوراً واپس کرے چیز. دوسری صورت یہ ہے کسی چیز کی کوالٹی بیان کرنے میں غلط بیانی کر دی. کوالٹی، جنس نہیں. مثلا بھائی یہ موبائل پن پیک ہے، بالکل یوز نہیں ہوا، ڈبہ پیک ہے. تو ایسی صورت میں دوسرے فریق کو بھی معاملہ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. پہلی صورت میں تو معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، اس دوسری صورت میں معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے فریق کو معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ختم کر سکتے ہیں کیونکہ سامنے والے نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ بتانے میں غلطی کر دی. غلطی نہیں، دھوکہ دے دیا. یعنی جیسے کہ کسی نے کہہ دیا کہ بھئی اس موبائل کی عام مارکیٹ ریٹ جو ہے نا وہ 20,000 ہے،
اور آپ جب خرید کے لے گئے پتہ چلا بعد میں 17,000 روپے قیمت ہے اس کی، غلط بیانی کر دی، باقاعدہ زبانی طور پر جھوٹ بولا اس نے، تو یہ بھی خریدار کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہوگا دوسری اور تیسری صورت میں. جبکہ الف والی صورت میں یہ معاملہ سرے سے وجود میں ہی نہیں آیا، ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی یہ جا کے اپنی قیمت واپس لے لیں اور چیز واپس کر دے. چوتھی جو صورت ہے، جو چوتھی چیز جو جس کی وجہ سے رضامندی میں خلل آ سکتا ہے، وہ ہے فراڈ، تدلیس جس کو کہتے ہیں. اس کو عربی میں الخداع الفعلی کہہ سکتے ہیں، اردو میں دھوکہ کہہ سکتے ہیں، زبانی غلط بیانی نہیں، عام دھوکہ، اور انگلش میں اس کو فراڈ کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے نا کہ کوئی فریق ہے وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس عمل کی وجہ سے دوسرے شخص کو دھوکہ پڑ جائے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے لیکن باقاعدہ عمل ایسا کر لے جس کی وجہ سے دوسرے کو دھوکہ ہو جائے. مثال کے طور پر ایک پرانا کپڑا ہے، اس کو رنگ کر کے ایسا لگ رہا ہے کوئی بالکل نیا ہے، خریدار خرید کر لے گیا، پتہ چلا وہ یہ تو پرانا کپڑا ہے، اس نے مجھے نئی قیمت میں دے دیا. زبان سے اس نے نہیں بولا تھا کہ یہ نیا ہے، خریدار خود سمجھا کہ یہ نیا کپڑا ہے اور وہ لے گیا، ٹھیک ہے، اور پھر پتہ چلا کہ او ہو یہ تو نئی قیمت میں دے گیا 2,000 میں، اس کی پرانا یوز میں کپڑا جو ہے اس کے 1,000 روپے قیمت ہے. تو ایسی صورت میں بھی علماء اجازت دیتے ہیں دوسرے فریق کو معاملہ ختم کرنے کا، بشرط یہ کہ غبن فاحش پایا جائے. ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ غبن فاحش پایا جائے. یعنی غبن فاحش کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ یا کم قیمت ہو، یعنی اتنا زیادہ دھوکہ ہوا ہو جس کو عمومی طور پر لوگ قبول نہ کرتے ہو وہاں عرف اور معاشرے میں، تو ایسی صورت میں وہ دوسرا فریق معاملہ ختم کر سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے، چھوٹی موٹی کمی زیادتی 100-200 روپیہ 1,000 میں سے، تو اس کو عمومی طور پر لوگ قبول کرتے ہیں، تو لہذا اس کی وجہ سے معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. پانچویں چیز ہے خطا، مسٹیک، غلطی ہو جانا. یہ غلطی ہو جانے کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی وجود میں غلطی ہو جائے. اس کے وجود میں غلطی کا مطلب یہ ہے نا کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی میری اس دکان کے اندر یہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ہیٹر ہے، وہ میں نے آپ کو بیچ دیا 10,000 میں یا 1,000 میں. پھر جب میں اندر گیا آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں جب اندر گیا تو وہ ہے ہی نہیں، ہیٹر کوئی اور لے کے گیا ہے، موجود ہی نہیں. تو جب موجود ہی نہیں تھا جس چیز کو میں نے بیچا تو وہ بے باطل ہو گئی، غیر موجود چیز کو بیچ دیا. ہاں صرف کوالٹی بیان ہوئی تھی، پھر اس کوالٹی کی کوئی بھی چیز اس کو دے دے، یعنی کوئی اور ہیٹر دے دے. لیکن اگر فکس کر دیا تھا کہ بھائی جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے فلاں گودام کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے یہ والا مال یہ تمہیں میں نے بیچ دیا، جا کے پتہ چلا گودام جل چکا ہے یا چوری ہو چکا ہے، تو وہ بے باطل ہو جائے. دوسری بنیادی صورت ہے ملکیت میں غلطی ہو جانا. مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی اس غلطی میں کہ بھئی یہ تو فروخت کنندہ ہی کی چیز ہے، میں اس سے خرید رہا ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے میری ہی چیز مجھے بیچ دی. مثال کے طور پر میں نے آپ سے موبائل خریدا، یہ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کا موبائل، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ میرا ہی موبائل آپ نے مجھ پر بیچ دیا، میرا ہی پتہ نہیں چلا، اس وقت ملکیت میں غلطی ہو گئی. تو یہ بھی بے باطل ہے کیونکہ میں بغیر ملکیت کی چیز بیچ دی. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی بے باطل میں شمار کیا جاتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جنس میں غلطی ہو گئی، نوعیت میں یا مقدار میں غلطی ہو گئی، کسی چیز کی مقدار بتائی زیادہ وہ کم نکل آئی، کوالٹی بیان کرنے میں ایک بتائی وہ غلطی والی نکل آئی، یا کہا کہ سونا ہے وہ چاندی نکل آیا، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے. تو اس صورتوں میں بھی یہ معاملہ باطل سمجھا جاتا ہے. ہاں کوالٹی کے اندر اگر اس طرح غلطی ہو جائے تو دوسرے فریق کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اگر جنس اور مقدار میں اس طرح ہو جائے، غلطی ہو جائے اور دوسرا فریق اس کو قبول نہ کرے تو پھر اس صورت میں یہ معاملہ ختم کیا جائے گا. تو اس وجہ سے یہ بنیادی طور پر اس کی یہ 3 صورتیں. آخری اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے ہزل. ہزل کو عربی میں اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں آپ دکھاوے کا معاملہ کرنا، بے کرنا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں بیع التلجئہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ آپس میں حقیقی معنوں میں معاملہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ جو ہے کسی کو دکھانے کے لیے خرید و فروخت کا معاملہ کر دیتا کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ چیز بک گئی ہے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی چیز آپ کو کوئی آدمی تنگ کر رہا ہے، آپ سے موبائل خرید رہا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے مجھے کہا کہ یہ موبائل میں آپ کو بیچتا ہوں 10,000 میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا. ہم دونوں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ صرف اس کو دکھانے کے لیے، حقیقی معنوں میں بے نہیں ہوگی. آپ نے کہا ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں بیع التلجئہ کہ پہلے ہی مفاہمت ہو چکی ہو کہ بھئی یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، حقیقی معنوں میں بے نہیں ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح اگر معاملہ کسی نے کر لیا اور معاملہ ہو جانے کے بعد دونوں فریق اگر یہ
بات پر راضی ہے کہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا ویسے دکھانے کے لیے تھا، تو ٹھیک ہے، معاملہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایک فریق اختلاف کرے، ایک فریق کہے نہیں نہیں میں تو دکھاوے کی بے نہیں کر رہا تھا، میں تو سچ میں یہ چیز خرید رہا تھا، میں نے تو کوئی مفاہمت نہیں کی، اور دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ پہلے ہی بات کی تھی، تو ایسی صورت میں جب اختلاف ہو جائے گا تو جو بھی فریق دکھاوے کا دعویٰ کر رہا ہو کہ ہم نے یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے معاملہ کیا ہے، اس پر گواہ لانا ضروری ہے، وہ گواہ لے آئے۔ اگر وہ گواہ لے آیا اس بات پہ کہ بھئی ہم نے پہلے ہی مفاہمت کی تھی کہ یہ معاملہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر دوسرے فریق کی بات قبول کی جائے گی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنجیدگی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، لہٰذا یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس مدعی کی بات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر رضامندی اور اس میں خلل ڈالنے والی چیز سے متعلق یہ تفصیلات تھی۔